ہم جب کسی کے گھر بطور مہمان جاتے ہیں تو وہ اس کا گھر، اس کی سراؤنڈنگز وہ ہمارے لیے امانت ہوتی ہیں، ہمارے لیے امانت ہوتی ہیں۔ اگر ہم ٹھہرنے جا رہے ہیں تو اس نے جو کمرہ دیا ہے وہ میری امانت ہے، اس کو میں اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اس کی وہ چیزیں جو اوپر نظر آ رہی ہیں اس کو تو استعمال کرنے کی اس نے اجازت دی ہے، اسی لیے اس نے اس کو سامنے رکھا ہے۔ جو چیزیں اس نے درازوں میں، الماریوں میں رکھی ہوئی ہیں، وہ چیزیں ان کو دیکھنے کا اور استعمال کرنے کا مہمان کو حق نہیں ہوتا ہے، یہ خیانت ہے۔ ایون سو مچ سو اگر آپ ان کے دراز کھول کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ اندر کیا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ یہ امانت میں خیانت ہے کہ اس کے دراز کھول کے دیکھیں، اس کی الماریاں کھول کے دیکھیں۔ تو اس چیز کا خیال کریں اور اس کی چیزوں کو دھیان سے استعمال کریں کہ خراب نہ ہونے پائیں۔ اور خاص طور پہ اگر ہمارے بچے ہیں اور چھوٹے بچے جن کو تمیز کم ہے، ان کا خصوصی خیال کریں، یا رہنے جائیں یا پھر صرف کسی تھوڑے وقت کے لیے جائیں، ملاقات کے لیے جائیں، کسی کھانے پہ جائیں۔ آپ جب مہمان بن کے جاتے ہیں تو یہ باتیں بھی بار بار پہلے بھی ہو چکی ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے قابو میں رکھیں۔ خاص طور پہ ہماری خواتین، انہوں نے چونکہ بیٹھ کے غیبتیں کرنی ہوتی ہیں، انہوں نے بس گپیں مارنی ہوتی ہیں، ان کو موقع مل جاتا ہے تو وہ بچوں کو کھلا چھوڑ دیتی ہیں اور ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی اس بات کی کہ ہمارے بچے کہاں ہیں۔ اور بچے بلکہ الٹا کیا کرتی ہیں، ان کو بہلانے کے لیے ان کو چاکلیٹ پکڑا دیں گی۔ چاکلیٹ وہ ہاتھ میں پکڑتے ہیں، ہاتھ ان کے گندے ہو جاتے ہیں چاکلیٹ سے، اور چونکہ ان پہ کنٹرول کوئی نہیں ہوتا، وہ بچے جو ہیں میزبان کے گھر میں فری پینٹنگ کا کام کر کے آتے ہیں، ان کی دیواروں پہ چاکلیٹ مل دیتے ہیں، ان کے فریج کھولتے ہیں، ان کے جا کے چیزیں نکالتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے ماما بھوک لگی ہے، اچھا جاؤ دیکھو فریج میں کچھ دیکھو چیز مل جائے گی۔ اجازت ہی نہیں لیتے میزبان سے کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے آپ دے دیں، بچے کو دے دیتے ہیں جیسے اس کو لائسنس ہے فری، جاؤ بیٹا دیکھو فریج میں کوئی چیز پڑی ہوگی۔ ایسے چیزیں میں ایکسپیرینس کر چکا ہوں، ایسی خیالی باتیں نہیں میں کر رہا۔ وہ بچے آتے ہیں، فریج کھولتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، جوس کا کوئی ڈبہ پڑا ہوگا یا کوئی کھانے کا، نکالتے ہیں، گراتے ہیں۔ پہلی بات تو خیانت ہے، بغیر اجازت کے ہم نے ان کا فریج کیسے کھولا؟ خیانت ہے۔ نمبر 2، وہ جو نقصان کرتے ہیں بچے، چیزیں ہوتی ہیں، ان کو کوکیز پکڑا دیتے ہیں، بسکٹس پکڑا دیتے ہیں، وہ بسکٹ سارے گھر میں کھاتے پھرتے ہیں اور اس کے کرمز جو ہیں وہ سارے گھر میں گرتے ہیں۔ ان کو تکلیف ہوتی ہے، بعد میں سارا گھر بیچاروں کو صاف کرنا پڑتا ہے، ان کوکیز سے، کرمز سے کیڑے آئیں گے، پریشانی ہوگی۔ لیکن ہم لوگوں کو بالکل خیال ہی نہیں ہوتا اس چیز کا، اور اس کو چھوٹی چیز بھی سمجھتے ہیں۔ مسئلہ ایک تو جو ہے سو ہے، دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم دین ہی نہیں سمجھتے۔ داڑھی اتنی بڑی، نقاب کرتے ہیں ہم لوگ، ٹوپی پہنتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو دین نہیں سمجھتے۔ یہ معاشرت کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے، لوگوں کو تکلیف نہ دینا، بے حیثیت مہمان بھی، اور یہ دوسرے کا گھر امانت ہے۔ جتنی اس نے آپ کو سپیس دی ہے، جتنا اس نے آپ کو لمیٹیشنز دی ہیں، اس سپیس کا اور ان لمیٹیشنز کا خیال رکھنا مہمان کا فرض ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں بطور مہمان، تو پھر اگر آپ کسی سے ملنا چاہتے ہیں، کسی اور سے، تو میزبان کی اجازت کے ساتھ کسی کو بلائیں۔ اگر آپ کو کسی نے کھانے پہ بلایا ہے تو آپ مہمان کی اجازت کے بغیر کسی کو کھانے پر اپنے ساتھ مت لے کر جائیں۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام کو کسی صحابی نے کھانے پہ بلایا، تو ایک صحابی تھے، وہ ان کے چل پڑے ساتھ۔ جب جانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک صحابی پیچھے چل پڑے، اور شاید ان کو نبی کریم علیہ السلام کو احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ ساتھ آ رہے ہیں۔ جب وہ میزبان کے گھر پہنچے ہیں تو دیکھا وہ صحابی بھی ساتھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ پہلے ان سے اجازت لو، ان میزبان سے اجازت لو، اگر اجازت دیں گے تو آؤ، نہیں اجازت دیں گے تو نہیں آ سکتے۔ ہم نہ صرف کہ اجازت نہیں مانگتے میزبان سے، بلکہ خود لے جاتے ہیں ساتھ۔